کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اس کی عادت تھی اور وہ کوشش کے باوجود اس عادت کو چھوڑ نہ سکا تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ کچھ دن وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا۔ پھر جب نوبت فاقوں تک آ گئی تو اس نے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور قسمت آزمانے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ تھوڑا سا ضروری سامان ساتھ لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان اکیلا تھا اور اسے ملازم کی ضرورت تھی۔ چغل خور اتفاق سے کھیتی باڑی کا سارا کام بھی جانتا تھا، اس لیے کسان اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار ہو گیا۔ کسان نے جب چغل خور سے تنخواہ کی بات کی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور یہ اجازت دیں کہ 6 ماہ بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ کسان یہ سن کر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر دل میں سوچنے لگا کہ مفت میں نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھا لے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ چنانچہ اس نے چغل خور کو ملازمت پر رکھ لیا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ کسان تو چغل خور کی بات کو بھول چکا تھا، مگر چغل خور کو یہ بات یاد تھی۔ معاہدے کی روح سے وہ کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ ایک روز جب کسان کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی، چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے، اس نے اپنی بیماری تم سے چھپائی ہوئی ہے۔ کسان کی بیوی پہلے تو حیران ہوئی، مگر چغل خور نے اپنی لفاظی سے اس کو قائل کر دیا اور کہا کہ کوڑھی آدمی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے یا نہیں تو تم اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے یہ سوچا کہ اس طرح نوکر کے سچ جھوٹ کا پتہ بھی لگا دیا جائے۔ وہ بولی کہ کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو حقیقت کا پتہ لگاؤں گی۔ چغل خور نے اب کھیتوں کا رخ کیا۔ فصل پک جانے کی وجہ سے کسان 2 روز سے گھر نہیں گیا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اسے بڑی رازداری کے ساتھ کہنے لگا کہ تم یہاں کھیتوں میں کام کر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا۔ چغل خور نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ کسان کو اپنی بات پر قائل کر کے چغل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو مار مار کر ادموا کر دیتا ہے اور تم ہو کہ اپنی بہن کی خبر تک نہیں رکھتے۔ کسان کے سالوں نے جب اس کی بات کا یقین نہیں کیا تو چغل خور کہنے لگا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو اس وقت تم خود دیکھ لینا کہ کسان تمہاری بہن کو کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے چغل خور کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اچھا، کل ہم کھیت میں چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور ان سے رخصت ہو کر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے مارتے پیٹتے ہیں اور تم ہو کہ اپنے بھائی کی مدد کو نہیں آتے۔ انہوں نے چغل خور کی بات پر شک کیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کسان کے سالے اسے کیسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی کو کیسے ہاتھ لگاتے ہیں۔ چغل خور ان سب سے یہ باتیں کر کے واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں اس طرح سے مصروف ہو گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ اگلے روز کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ کسان اس کے قریب ہونے سے ڈر رہا تھا اور وہ کسان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔
जो ही वो सालन और रोटी जमीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर किसान की बीवी भी रोटियों को रखकर आगे बढ़ने के बहाने जरा करीब सरक आई। फिर जैसे ही किसान ने रोटी का लुकमा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने झुपट कर किसान की कलाई पकड़ ली और उसे काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछलकर दूर हट गया और उसे यकीन हो गया कि वाकई उसकी बीवी पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है। उधर उसकी बीवी ने ये देखा कि किसान उससे दूर भाग रहा है तो उसे यकीन आ गया कि किसान वाकई कोढ़ी हो गया है और नौकर की बात ठीक थी। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की तो किसान ने एकदम जूता उतारा और वहीं बीवी को मारना शुरू कर दिया। करीबी खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। उन्हें नौकर की बात का यकीन आ गया क्योंकि उनकी नजर के सामने किसान उनकी बहन को पीट रहा था। वो ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। इस पर दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों को भी नौकर की बात का यकीन हो गया। उन्होंने खेत से निकलकर किसान के सालों को ललकारा। इसके बाद वो सब एक दूसरे पर बरस पड़े और सब खून में नहा गए। आखिरकार इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले लोगों ने आकर बीच बचाव कर दिया और उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनसे पूछा गया कि तुम सब इस तरह क्यों लड़ रहे थे तो सबने अपनी अपनी बात बताई, जिस पर यह मालूम हुआ कि सारी कारस्तानी चुगलखोर की है। वो सारे मिलकर चुगलखोर की तलाशी में निकले, लेकिन चुगलखोर गांव छोड़कर जा चुका था। दोस्तों, ये तो एक हिकायत थी, लेकिन आज के दौर में भी हम ऐसे ही हैं। किसी ने किसी के खिलाफ हमारे कान क्या भरे, हम उसी टाइम लड़ने को दौड़ पड़ते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अकल और शऊर अता किया है और अशरफुल मखलूकात बनाया है। अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए ऐसे शिर से महफूज रहने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता कि वो भी कानों के कच्चे हों और आज किसी की बात उनके कानों में घिर गई हो और हमारी ये आज की वीडियो देखकर और हमारी बात सुनकर सारे किस्से को समझ जाएं। किसी का घर बच जाए और कोई फसाद से बच जाए तो ये भी एक नेकी है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह निगहबान।